بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک صالح محمد ایڈوکیٹ، ممبر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ آج بالآخر حق غالب آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے اور ان کی کابینہ نے جو ریفرنس سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق دائر کیا تھا وہ سراسر غلط تھا، وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان ججز میں سے ہیں کہ جنہوں نے جب بھی فیصلے دیے ہیں آئین و قانون کے مطابق دیے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور ان کو جو فیصلے تھے ان کے اندر بھی ہمیشہ یہی چیز نظر آئی کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور جو تمام ادارے ہیں پاکستان کے وہ اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں۔ اور یہ جو ریفرنس کا جو تناظر تھا، اس کی جو بنیادی وجہ تھی، اس کے جو پس پردہ محرکات تھے وہ یہ تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیض آباد دھرنا کیس تھا، کہ اس فیض آباد دھرنا کیس میں جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس کے متعلق بھی فائنڈنگز دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک لبیک کا دھرنا تھا اس کے متعلق بھی وہاں پر فائنڈنگ موجود تھی۔ یہ بنیادی وجہ تھی، یہ وہ پس پردہ محرکات تھے کہ جن کے تحت یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور عمران خان کی حکومت کا یہ مقصد تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے۔ یہ ریفرنس سراسر بدنیتی پر مبنی تھا کہ جب یہ ریفرنس دائر کیا گیا اس وقت بھی ماہرین قانون کی یہ رائے تھی کہ یہ ریفرنس بالکل غلط دائر کیا گیا ہے، یہ اس کے پیچھے ان کی بدنیتی شامل ہے۔ اور لیکن جب یہ کابینہ سے منظور ہوا ریفرنس تو صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بھی اس کو منوان اس ریفرنس کو بھجوا دیا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس، اور اس کے بعد جب اس کی سماعت ہوئی اس کو، اور اس کے بعد بالآخر یہ ریفرنس بھی خارج کر دیا گیا۔ اور اس کے ریفرنس کے تحت یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہیں ان کے اندر اپنی جو فیملی کے جو اثاثے ہیں ان کو انہوں نے چھپایا ہے۔ لیکن سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، ہمیشہ جو ضرب المثل ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے تحت بالآخر آج انہوں نے خود یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو ریفرنس تھا، یہ جو سابق وفاقی وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب، انہوں نے مجھے مس گائیڈ کیا، یہ ان کی اعماء پر یہ تیار کیا گیا تھا۔ لیکن فروغ نسیم صاحب نے بھی اس کو مکمل طور پر انکار کیا۔ انہوں نے بتایا یہ جو ریفرنس تھا یہ مکمل طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنی خواہش پر تیار کیا گیا، اور ان کی منشا تھی کہ ہم نے یہ ریفرنس تیار کرنا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے۔ یہ جو سابق حکومت نے ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا، اور اس کے جو انچارج تھے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے۔ اس ریفرنس تیار کرنے میں ان کا بھی بڑا کردار تھا کہ انہوں نے یہ ساری کے سارا چیز یہ ریفرنس تیار کروایا اور وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا کہ جناب آپ یہ ریفرنس آگے اس کو فارورڈ کریں آپ۔ لیکن اس ریفرنس جب یہ زیر سماعت تھا تو جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی حلقے تھے کہ جو بڑے خوش تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا ہے، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کو اس مشکل سے سرخرو کیا، اس امتحان سے ان کو سرخرو کیا، اور ان کے تمام جو لوگ تھے جن کے جو چاہتے تھے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہ سب کے سب اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ ان کی جو بدنیتیاں تھیں وہ سب آشکار ہو گئی ہیں لوگوں پر، اور پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب
کہ جو ماضی تھا وہ بالکل بے داغ تھا اور ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ سراسر جھوٹا تھا۔ اور اس دوران اس ریفرنس کی جب سماعت جاری تھی تو جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹران تھے انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کیا، ان کی جسٹس صاحب کی اور ان کی فیملی کی جس طرح کردار کشی کی گئی اور ان کے متعلق جو نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، ان کو غدار تک کہا گیا، آج وہ سب ان لوگوں کو اپنے منہ کی کھانی پڑ گئی ہے۔ آج وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہم اب کس منہ سے ہم یہ کہیں کہ جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو محض اس کا یہ کہنے سے یہ نہیں ہوگا، اس کا جرم ختم نہیں ہو جائے گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بلکہ قانون و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے کہ جتنی ایک شخص کی کردار کشی کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ جب یہ ریفرنس فائل ہوا اس کی باقاعدہ کابینہ سے منظوری ہوئی، اور کابینہ کے اندر جو منٹس آف میٹنگ ہے وہ اس چیز کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے اندر جو تمام کے تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کی سب آشیرواد سے ہوا، یہ آپ کی ایما پر ہوا کہ آپ کے یہ بدلہ لینا چاہتے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے متعلق جو فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جو فائنڈنگز تھی، اور یہ اس کابینہ کی منظوری کے بعد یہ سراسر ہوا ہے۔ اب آپ وفاقی وزیر قانون بھی اور وفاقی جو سابق وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب، اب یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو یہ بے نقاب کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص کی بے توقیری کی گئی، اس کے خلاف جس طریقے سے جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، اس کو عزت کو نقصان پہنچایا گیا، اس کو مینٹل ٹارچر کیا گیا، اس کو ہر حوالے سے کہ تاکہ یہ شخص کہیں چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن جائے۔ آپ کے تمام جو مذموم مقاصد سے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اور میں ری رائے کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان، ایسٹ ریکوری یونٹ کے انچارج شہزاد اکبر، ان کی تمام کابینہ اور جو صدر مملکت عارف علوی ہیں، ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی حکومت کا عہدیدار، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی صدر، کوئی بھی کیبنٹ کسی کے خلاف اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کی اس طرح کردار کشی نہ کرے، کسی کے خلاف اس طرح جھوٹے ریفرنس دائر نہ کرے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔